اگر انجینئر صاحب قرآن مجید کے 3 مقامات کو ملحوظ خاطر رکھ لیں تو یہ فساد رک سکتا ہے. وہ ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں بار بار کتا کر کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. شیطان ان کے درمیان میں پھر پھوٹ ڈالتا ہے اور اس کا مشاہدہ آپ نے چوتھی مرتبہ کر لیا ہے کہ شیطان پھر قتل تک کرنے پر ابھار دیتا ہے. انجینئر صاحب یہ آپ کی زبان بدتمیزی کا نتیجہ ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 7 اگست ہے، سوموار کا دن ہے. کل جو اتوار گزرا ہے 6 اگست، انجینئر صاحب کے اوپر چوتھی مرتبہ قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش ہو چکی ہے. بہرحال اس حوالے سے جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کر چکا ہوں، آج میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ انجینئر صاحب اگر قرآن مجید کے 3 مقامات کو سمجھ کر اس پر عمل کر لیں، اگر انجینئر صاحب قرآن مجید کے 3 مقامات کا لحاظ رکھ لیں، اگر انجینئر صاحب قرآن مجید کے 3 مقامات کو ملحوظ خاطر رکھ لیں تو یہ فساد رک سکتا ہے. وگرنہ اگر انجینئر صاحب نے قرآن مجید کے ان 3 مقامات کی مخالفت نہ چھوڑی، اگر انجینئر صاحب نے قرآن مجید کے ان 3 مقامات کو سمجھ کر ان پر عمل نہ کیا، اگر انجینئر صاحب نے قرآن مجید کے ان 3 مقامات کو ملحوظ خاطر نہ رکھا تو انجینئر صاحب یہ فساد نہیں رکنا، یہ فساد روکنے سے نہیں رکنا اور یہ فساد بڑھتا چلا جانا ہے. پہلا مقام سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کا ایک ٹکڑا. یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات جاری کیے تھے جن میں ایک بات یہ تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے ہی بات کرو، لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آؤ، لوگوں سے آسن انداز سے بات کرو. کیونکہ جب آپ انداز بدتمیزی اپناتے ہیں کہ بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ کا فرمان ہے. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. یعنی بیسیکلی حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. اوکے وہ تو چھوڑ دینا، حسن کی تو بات ہی پیچھے رہ گئی ہے نا. بات تو ہو رہی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے. جب آپ بدتمیزی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، جب آپ دوسرے علماء کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب آپ دوسرے علماء کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں بار بار کتا کر کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. حالانکہ یقین کرے کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے، کتے کی اوقات نہیں، مولویوں کی کچھ نہیں کر سکتے. بار بار کتا کر کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. ایک محلے میں اتنے پاگل کتے نہیں ہیں کہ جن کو کمیٹی والے مار دیتے ہیں، اتنے شیخ الحدیث پاکستان میں گھومتے پھر رہے ہیں. بار بار کتا کر کے ان کو مخاطب کرتے ہیں. 2 بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں جی، 2 بھائی لاہور کے کتنے عرصے سے کتے کی طرح بھونک رہے ہیں جی. بار بار ان کو جو ہے وہ آپ عزت نفس سے ان کے کھیلتے ہیں، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام تک کے بارے میں آپ نازیبا کلمات اپنی زبان سے نکالنے سے گریز نہیں کرتے. امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. حسان ابن ثابت نے وہی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف لانے والی جماعت ہے. تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں، تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے. تو پھر انجینئر صاحب آپ کبھی بھی امن کی توقع نہ رکھیں، آپ کبھی بھی جو ہے وہ بہتری کی امید نہ رکھیں. یہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا اور نہ ہی میں نے یہ کوئی قاتلانہ حملہ کروایا. میں تو یہاں پر فیصل آباد میں بیٹھا ہوں اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ قرآن کے ان مقامات کا لحاظ کر لیں، پاس رکھ لیں، اور اپنے انداز آپ کیوں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ کیوں اپنا رویہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدارا اگر آپ نے یہ رویہ نہ بدلا تو یہ فساد روکنے سے نہیں رکے گا. تو پہلا مقام قرآن کا سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 کا ایک ٹکڑا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آؤ. اور دوسرا مقام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے یقول التی ہی احسن، کہ وہ لوگوں سے ایسے طریقے سے، ایسے انداز سے بات کریں جو سب سے اچھا طریقہ ہے. احسن
سب سے احسن طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، بہترین طریقہ، بہترین انداز، بہترین رویہ اختیار کریں آپ میرے بندوں سے فرما دیجیے۔ اور آگے اللہ نے نقصان بھی بتایا ہے کہ اگر تم یہ بہترین طریقہ، اچھا رویہ، احسن رویہ اختیار نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان میں پھر پھوٹ ڈالتا ہے، اور اس کا مشاہدہ آپ نے چوتھی مرتبہ کر لیا ہے۔ انجینئر صاحب، اگر آپ اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، اگر آپ اپنی زبان کو لگام نہیں دیں گے، اگر آپ باادب رویہ اختیار نہیں کریں گے، اگر آپ دوسروں کی توہین کرنے سے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے سے باز نہیں آئیں گے، اور قرآن کے مطابق وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مناظرے کا، مباحثے کا، اختلاف کا بھی احسن رویہ اختیار نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، پھر شیطان تو آئے گا ہی آئے گا ہی، اور اس کا مشاہدہ آپ اچھے طریقے سے چوتھی مرتبہ آپ نے کر لیا ہے کہ شیطان پھر قتل تک کرنے پر ابھار دیتا ہے۔ انجینئر صاحب، یہ آپ کے اخلاق کا مسئلہ ہے۔ انجینئر صاحب، یہ آپ کی زبان بدتمیزی کا نتیجہ ہے کہ آپ جو ہے وہ باز نہیں آتے، اپنی زبان کو اچھا استعمال نہیں کرواتے، تو پھر یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ شیطان آپ کو قتل تک کرنے پر بھی ابھار دے گا، شیطان دشمن بنا دے گا آپ کو، آپ کا لوگوں کو۔ الشیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے وہ درمیان میں جھگڑا کروا دیتا ہے جب اعلیٰ رویہ اور اچھا انداز اور احسن طریقہ کار گفتگو کا نہ اختیار کیا جائے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اللہ فرما رہے ہیں بے شک شیطان جو ہے یہ ہمیشہ سے انسان کا جو ہے وہ واضح دشمن رہا ہے۔ تو تیسرا مقام قرآن مجید کا جو ہے وہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 ہے، 34 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس میں فائدہ بتایا، وہاں پر نقصان بتایا تھا کہ اگر اچھا انداز، اچھا اخلاق، اچھا رویہ اختیار نہیں کرو گے تو شیطان دشمنی ڈال دے گا تمہارے درمیان میں، اور شیطان ایک دوسرے کا تمہیں دشمن بنا دے گا، فساد پیدا کرے گا۔ اور یہاں پر فائدہ بتایا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو گے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، فرمایا کہ اگر تم ایسا رویہ اختیار کر لو گے، برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو گے، تو تم دیکھو گے کہ جو تمہارا دشمن بھی ہے وہ بھی دلی دوست کی طرح بن جائے گا۔ تو یہاں پر فائدہ بتایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہاں پر جو ہے نا یقول التی ہی احسن میں ایک اور نقطہ ہے، یقول التی ہی احسن، تو اللہ نے بیان فرمایا کہ اے نبی میرے بندوں سے فرما دیں کہ وہ وہ ایسا طریقے سے بات کریں، ایسے انداز سے بات کریں جو سب سے اچھا طریقہ ہے، جو بہترین انداز ہے، جو بہترین رویہ ہے، ایسے پیش آئیں لوگوں سے۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ کس سے احسن انداز سے پیش آنا ہے، تو مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ مطلق طور پر کافر ہو یا مومن، آپ نے اچھے انداز سے جو ہے نا وہ اس رویہ رکھنا ہے، اچھے انداز سے جو ہے وہ پیش آنا ہے، اچھے انداز سے جو ہے وہ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ اور کافر کے متعلق کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اگر کافر سے بھی اچھا رویہ اختیار نہ کریں گے تو اسلام سے وہ مزید دور ہوگا، اسلام کی دشمنی پیدا ہوگی۔ اور جب کافر سے اچھا رویہ اختیار کرنے کی اللہ تعلیم دے رہا ہے، کافر کی بری باتوں کا جواب بھی اچھائی سے دینے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، تو پھر ایک مومن چاہے کتنا ہی آپ کا اختلاف رائے کیوں نہ ہو، کتنا بھی بڑا اختلاف کیوں نہ ہو، جو ایک مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، مومن ہے، اس کے متعلق آپ اتنا جو ہے وہ گھٹیا رویہ اختیار بعض اوقات کر جاتے ہیں، جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا۔ تو انجینئر صاحب حقیقتاً بات یہ ہے کہ یہ آپ کے برے رویے کا نتیجہ ہے جو بار بار آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح کا پیش آتا ہے، اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں میں حق پر ہوں، پوری دنیا میرے خلاف ہے۔ اور میرے بھائی یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں مسلمان آپ کے جو ہے وہ مخالف ہو گئے ہیں۔
آپ کا رویہ انداز جو ہے وہ غیر مناسب ہے انجینئر صاحب، جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور قرآن مجید کے ان 3 مقامات پہ عمل کریں۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ اختلاف رائے رکھنے کے باوجود بھی لوگ پھر آپ سے محبت کریں گے۔ ہم بھی الحمدللہ وائز ہیں، داعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی جو ہے وہ یہ توفیق دی ہے، ممبروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، واعظ و تبلیغ کرتے ہیں، اختلافی معاملات پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اختلافی مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایسے دشمنیوں والے معاملات یا نفرت والے معاملات کبھی آج تک الحمدللہ مجھے کم از کم 8-9 سال ہو گئے ہیں مسلسل جمعہ پڑھاتے ہوئے، مسلسل ترجمہ تفسیر پڑھاتے ہوئے، مسلسل لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے، آج تک میرے ساتھ الحمدللہ دین کے معاملے میں کسی کا بغض پیدا نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ مسجد میں دوسرے مسالک کے لوگ بھی آتے ہیں، بریلوی بھائی بھی آتے ہیں، دیوبندی مسلک سے تعلق رکھنے والے بھی آتے ہیں، تو کبھی جو ہے وہ نہیں اس طرح کے معاملات بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا انداز رویہ وہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا، وہ اختیار کیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح کے معاملات پیدا نہیں ہوتے۔ تو خدا را آپ بھی اچھا رویہ اختیار کریں، اچھا اخلاق استعمال کریں، اختلاف رائے رکھیں لیکن دوسرے علماء کی عزت اور ادب کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے بھائی علماء کرام کا ادب کریں، اختلاف رائے رکھیں لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالصتاً میں دعا انجینئر صاحب کے لیے ضرور کرتا ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں جو ہے وہ اخلاق کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، ادب کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی انہیں اچھے انداز سے اختلاف رائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔